رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جامع مسجد اہل حدیث نیو کباڑ خانہ بھوپال کے اس مبارک اجتماع میں جسے لائبریری المکتبۃ العالیہ کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، اس اجتماع میں شریک یہاں بھوپال کی ضلعی جمعیت کے ذمہ داران اور اس مسجد کے ذمہ داران، لائبریری کے ذمہ داران اور آپ معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ کے گھر میں کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے، تو اس مجلس کی بڑی عظمت ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور اس بیٹھک کو جو ہم ذکر کے لیے اور سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہم اس بیٹھک میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم سب کے لیے باعث مغفرت بنائے. دینی بھائیوں، حالات حاضرہ میں ایک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان، عقیدہ اور اپنے دین کی حفاظت کرے. آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، کوئی بھی مناسبت ہوتی تھی، کسی بھی موقع پر آپ جب خطبہ دیتے تھے تو آپ اس آیت پاک کو پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب خطاب فرماتے تھے، کوئی بھی مناسبت ہوتی تھی، عید کا خطبہ ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، کوئی بھی مناسبت کا خطبہ ہو، تو آپ اس آیت کو پڑھتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے ہم ایمان والوں کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے۔ وہی ایمان والی جماعت آپ کے مخاطب تھی جو صحابہ کی اس روئے زمین پر سب سے مقدس جماعت تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کی یہ وصیت آپ پڑھتے تھے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا حکم مانو، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے بچو، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی میں لگے رہو، تاکہ جب بھی تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے، ایمان پر آئے۔ آپ بتائیے کہ اس نصیحت سے پہلے آپ کی طرف سے کون سی نصیحت ہے، کون سی وصیت ہے، اور اس سے بڑی کون سی نصیحت ہے؟ کسی بھی وقت ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نصیحت اور سب سے بڑی وصیت یہی ہے کہ ہم تقوی کی زندگی گزاریں، مسلمان تقوی کی زندگی گزاریں، عام لوگ ہوں، خاص لوگ ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، عالم ہوں، عوام ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی وصیت یہی ہے کہ تقوی کی زندگی گزاریں، اللہ کا حکم مانیں، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچیں۔ آج کے وقت میں جب کہا جاتا ہے کہ یہ فتنوں کا سب سے خطرناک وقت ہے، اس وقت بھی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے مطابق تقوی کی زندگی گزاریں، دین کے ساتھ جڑے رہیں، سنت کے ساتھ جڑے رہیں، اور یہی کامیابی کی بنیاد ہے کہ اگر ہماری موت تقوی اور دین پر ہوتی ہے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ بنیادی نصیحت ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی۔ تو موجودہ حالات میں ہر وقت ہر گھڑی اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقوی کی زندگی پر لگے رہیں، ہمیشہ فرما برداری کی زندگی جئیں، نافرمانی سے بچنے والی زندگی جئیں، تاکہ جب بھی موت آئے، پتہ نہیں کب کس کی ہماری آپ کی موت آئے گی، تو ہم آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور تقوی پر مر سکیں۔ اس لیے کہ جو اللہ کے تقوی پر مرا وہی اسلام پر مرا، اور جو نافرمانیوں پر مر گیا اللہ تعالیٰ کی وصیت اور ہدایت کے خلاف وہ چلا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حالات کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو ہر مسئلے میں ہیں، عقیدے میں ہیں، عبادت میں ہیں، معاملات میں ہیں، اور اسی طرح حالات جیسے بھی ہوں ان حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ہمارے جیسے بھی حالات ہیں ان حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ہمارے لیے کون سے مشکل حالات اتنے ہیں؟ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حالات بھی گزرے صحابہ پر کہ انہیں قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ چہار دیواری کے اندر قرآن پڑھیں اور باہر اس کی آواز جائے، اتنی بھی اجازت نہیں تھی۔ آتے تھے لوگ کہتے تھے کہ فلاں قرآن پڑھتے ہیں، باہر آواز جاتی ہے، ہمارے نوجوان ہمارے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اندر روم میں پڑھیں اور آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ ایسے بھی حالات تھے۔ آپ سوچئے اتنے شدید حالات تھے، اتنے مشکل حالات تھے کہ وطن چھوڑنا پڑتا تھا دین کی حفاظت کے لیے، ہجرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے تھے کہ ہجرت کر کے چلے جاؤ، کیونکہ جان اور مال
جان اور مال کو بچانے کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا، دین کی حفاظت کے لیے مال چھوڑا جا سکتا ہے، وطن چھوڑا جا سکتا ہے۔ حالات ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے تھے کہ چلے جاؤ فلاں بستی میں، فلاں ملک میں، وہاں تمہاری جان و مال کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور اپنے دین پر چل سکو گے۔ دیکھو ایسے حالات بھی تھے، لیکن ہم اپنے اس وطن میں جتنی باتیں ہیں اور جتنے مسائل ہیں، ان مسائل کا انکار نہیں کیا جاتا، لیکن دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر کتنے مشکل حالات تھے، لیکن دین کو سینے سے، دین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھ کر کے اس سے چمٹے ہوئے تھے اور دین سے دستبردار ہونے کے لیے کبھی تیار نہیں تھے۔ تو حالات کی شکایت کرنا، حالات کے خلاف باتیں ہر وقت کرتے رہنا اور اس بات کی فکر نہ کرنا کہ حالات میں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، پھر اسوہ کی پیروی نہ کرنا، یہ حالات کے تقاضا نہ پورا کرنے کی راہ پر ہمارا عمل ہے، ہمارا قدم ہے۔ اس لیے ہمیں ہر طرح کے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہدایت کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ اور ہے کہ ہم یہاں دیکھیے ایک بڑی میجارٹی کے سامنے ہم ایک اقلیت میں ہیں، ہماری تعداد چھوٹی ہے۔ ہم اس ملک میں بہت بڑی تعداد نان مسلم ہندوؤں کی ہے اور بھی دوسرے نان مسلم مذاہب کے لوگ ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا، ہمارا وہی طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم ان کے تئیں اپنے اس وطن میں اس راہ پر نہ جائیں جس راہ پر لوگ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، اختلاف کی راہ، لڑائی کی راہ، ایک دوسرے کے خلاف ہنگامہ آرائی کی راہ، ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کی راہ، اس راہ پر نہ جائیں، بلکہ ہمارے لیے موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ ہم ہندو مسلم اتحاد کی جو راہ جس حد تک بھی نکل سکتی ہے اس راہ پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہمارے لیے اس میں کئی فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جتنا ہمارا سماج کے نان مسلم طبقے کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق رہے گا اور ہم مسلمان بن کر کے عقیدے میں، اخلاق میں، معاملات میں اور اسی طرح لین دین میں، اپنے اسلامک کلچر میں، اپنے اسلامک رنگ میں رہیں گے تو جتنا ان کے ساتھ ہمارا تال میل رہے گا اور وہ تال میل اپنی پہچان کو نقصان پہنچا کر کے نہیں، اپنی پہچان کے ساتھ، جیسا کہ میں نے خطبے میں کہا تھا کہ دیکھیے مسلمان کو اسلامی پہچان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مسلمانوں میں ہم اہل الحدیث ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہم اپنی اہل حدیثیت کی پہچان کے ساتھ رہیں، اپنے پورے تشخص اور پہچان کے ساتھ ہم رہیں اور لوگوں کے ساتھ تال میل کے ساتھ ہمیں غیروں کے ساتھ تال میل کی زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کے ساتھ ہم معاملات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم تجارت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم سیاست کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے آرگنائزیشن میں ہم ایک دوسرے کے ساجھیدار حصے دار ہو سکتے ہیں تاکہ مل جل کر کے سماج میں کام ہو اور ہم اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنے اسلام اور اپنے دین کا رنگ ان کے بیچ میں، اپنے بلند اخلاق اور کیریکٹر کا اثر ان کے اوپر ہم ڈال سکیں۔ یہ ہمارا نقطہ نظر ہو۔ اگر اس نقطہ نظر سے ہٹ کر کے ہم ان لوگوں کی راہ پر چلے گئے جو لوگ ہندو مسلم منافرت کی راہ چلتے ہیں، مسلمان بھی مسلمان ہندو منافرت کی راہ پر اگر چلا گیا تو نقصان کتنا ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے موجودہ حالات میں اپنے ملک کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سمجھیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ جو ملک کے تھے، جیسے خاص طور پر امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو کہا تھا کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ قطب مینار پر دل لے کے آ کر کے یہ کہے کہ تمہیں آزادی مل جائے گی 24 گھنٹے میں، لیکن تم ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ تو میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے وہ آزادی نہیں چاہیے۔
ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو کر کے مجھے آزادی نہیں چاہیے، کیونکہ ہندو مسلم اتحاد سے دستبرداری سے بہت بڑا خسارہ ہے، انسانیت کا خسارہ ہے، ملک کا خسارہ ہے۔ تو یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ اس موقف کو سمجھداری سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں بہت بڑی میجارٹی ہے غیر مسلموں کی۔ غیر مسلموں میں ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے غیر مسلموں میں اپنے دینی اخلاق اور پہچان کے ساتھ دین کی نمائندگی کرنا، اور جو ضرورتیں ہیں سماجی، سیاسی، معاشرتی، جو ہماری ضرورتیں ہیں ایک دوسرے کی، ان ضرورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ان ضرورتوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنا، تعلق رکھنا۔ آپ تعجب کریں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہود کا قرض تھا، 30 وسق قرض تھا جو کا، اور اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ جو ہے وہاں گروی رکھی ہوئی تھی۔ آپ کی وفات ہوئی تو یہ ہوا کہ یہ قرض ہے۔ آپ بتائیے، لین دین، معاملات کرنا، تجارت کرنا، خوشگوار ماحول میں رہنا، یہاں تک کہ سیاستیں کرنا، ساری چیزیں درست ہیں، لیکن دین کے تحفظ کے ساتھ، دین کی پہچان کے ساتھ، اس موقف اور کنسپٹ کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ ہمارا آپ کا دین میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، اس مسئلے میں ہمارا آپ کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دین آپ کے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے سوا جتنوں کی بھکتی اور عبادت ہوتی ہے وہ عبادت باطل ہے، وہ عبادت غلط ہے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اسے قبول نہیں کر سکتے۔ لیکن باقی زندگی کے معاملات میں دین کے تشخص اور تحفظ کے ساتھ باقی معاملات میں ہم حسب ضرورت ایک دوسرے سے، غیروں سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ تفصیل میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ کیا تعلق تھا، غیروں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے تھے، غیروں کے ساتھ آپ کا کنٹیکٹ کیسا تھا۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت پر مجبور ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیجئے، آپ مکہ چھوڑ کر کے آپ نکل جائیے۔ اب مکہ کے ظالم لوگ اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ آپ کو آپ کے اپنے وطن میں، آپ کے اپنے شہر میں آپ کو رہنے دینا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نکل جاؤ۔ آپ نے رہنما کے طور پر جس کو منتخب کیا، آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ نان مسلم تھا، راستہ وہ دکھانے والا تھا۔ آپ نے اس کو اجرت پر ہائر کیا تھا کہ آپ بتائیے کتنا نازک مسئلہ تھا، کتنا نازک مسئلہ تھا کہ کوئی مخبری کر دے کہ آپ نکل رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کے لیے نکلے اپنے گھر سے، اس رات کا کیا ماحول تھا؟ اس رات کا ماحول یہ تھا کہ لوگوں نے مشورے کے بعد ہتھیار بند آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا کہ جب آپ نکلیں گے تو آپ کو ایک ساتھ سارے لوگ وار کر کے آپ کو ختم کر دیں گے۔ اتنا نازک موقع تھا، اور آپ نکل گئے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کو بچانا تھا، لیکن آپ کو راستہ دکھانے کے لیے جسے آپ نے چنا وہ نان مسلم تھا۔ اتنا ٹرسٹ تھا، اتنا بھروسہ تھا۔ ایسا سماج کبھی نہیں تھا۔ نازک سے نازک بھی موڑ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی نان مسلم کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت کی سپورٹ میں، مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے لوگ۔ ایسی بھی صورتحال پیدا ہوئی جہاں بہت بڑا طبقہ آپ کے خلاف تھا، وہیں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو آپ کے سپورٹ میں، آپ کے ساتھیوں کے سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو سماج میں ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں میجارٹی غیروں کی ہے، تو غیروں کی میجارٹی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہماری تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے فکر کریں، اپنوں کے لیے تو ہم بے پناہ مہربان، بے پناہ ہمدردی والے، دینی بھائی چارگی کی سوچ اور رشتے کے ساتھ جینے والے ہیں، لیکن غیروں کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے
اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ یہ رسول جو تمہارے بیچ میں آیا ہے، یہ رسول تمہاری مشکلات اس کے لیے بہت بھاری ہیں، بہت بھاری، بے چین ہو جاتا ہے یہ رسول۔ تم ایمان نہیں لاتے تو یہ رسول لگتا ہے اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ غیر مسلم اگر مومن نہیں ہو جاتا، اسلام نہیں قبول کرتا، تو اتنی فکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم غیروں کے لیے فکر کرنے کے بجائے ہم اپنوں کو ہی کافر، مرتد، جہنمی، قادیانی، گمراہ سب کچھ کہنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ایک جماعت دوسری جماعت کو قادیانی کہے گی، گمراہ کہے گی، اور اسی طرح بے دین کہے گی، مقلد نہیں ہے تو لامذہب کہے گی، ہاں معلوم نہیں مقلد ہے تو اسے جہنمی کہے گی۔ عام صورتحال یہ ہے۔ کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لایا جائے، انسانیت کی فکر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں عام انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، تمہیں چنا ہے کہ لوگوں کی بھلائی کا تم کام کرو، عام لوگوں کی بھلائی کا کام، عام لوگوں کی بھلائی، نان مسلم کی بھلائی کے لیے تم کام کرو۔ یہاں مسلمان صورتحال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمان عام طور پر اتنا بگڑ گیا ہے، ہم اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ہم اپنوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی، سوچنے کی، فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اپنوں کے لیے کام آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ مسلمان کسی مسلمان کے خلاف غلط زبان استعمال نہیں کرتا، مسلمان کسی مسلمان کے خلاف اپنا پاور استعمال نہیں کرتا، چاہے جیسا پاور ہو اس کے ہاتھ میں، ہاں، اور اس کے پاس جو بھی پاور ہو کبھی نہیں استعمال کرے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان بے فکر ہو کہ یہ مسلمان ہے، ہمیں نہیں نقصان پہنچائے گا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے پوچھا، کہا کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے، بروں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتا دوں اچھوں میں برا کون ہے، بروں میں سب سے اچھا کون ہے، کون اچھا ہوتا ہے؟ 3 بار آپ نے مجلس میں پوچھا، صحابہ چپ تھے۔ پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بتائیے آپ، تو آپ نے فرمایا سب سے اچھا بروں میں وہ ہے، کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس سے لوگ اچھی امیدیں رکھیں، جس سے لوگ امید رکھیں۔ آپ بتاؤ، آپ سوچو، جس سے لوگ اچھی امید رکھیں اور جس کے تئیں یہ سوچیں کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور سب سے برا آدمی وہ ہے جس کے تعلق سے لوگ یہ سمجھیں کہ اس سے کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے اور یہ کبھی بھی نقصان پہنچا دے گا۔ آپ سوچئے کہ موجودہ حالات میں کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے لوگ کیا امید رکھتے ہیں، اچھی امید رکھتے ہیں کہ نہیں؟ یا ہم میں عام طور پر صورتحال یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ جب موقع پائے گا نقصان پہنچا دے گا۔ تو جب ہمارا مقام اور منصب اتنا بڑا ہے، ہمارے نبی کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے، جو لوگ آپ کا نقصان پہنچاتے ہیں ان کے لیے بھی آپ فکر مند ہیں۔ جن لوگوں نے ظلم کیا، حد کر دی، اتنا ظلم کیا، طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، احد کے میدان میں آپ کے ساتھ جو میدان جنگ میں ہوا، وہ پوری تاریخ اور پورا واقعہ، سچا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے،
یہ مجھے نہیں جانتے. یعنی ظالم سے ظالم تر لوگ ہیں، ان کی ہدایت کے لیے فکر مند ہیں. ہمارا کام عام طور پر کیا ہو گیا؟ ہمیں فلاں طبقہ گالی دیتا ہے، ہمارے خلاف فلاں طبقہ کام کرتا ہے، تو ہمیں بھی ان کے خلاف کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ ماحول چل رہا ہے عام طور پر. سمجھداری کم ہے، حکمتیں کم ہیں، اہل علم سے رشتہ کمزور ہے، جماعت سے رشتہ کمزور ہے، مسجد سے رشتہ کمزور ہے. تو جو پاتا ہے ہم کو، ہمارے نوجوانوں کو بہکا لے جاتا ہے. مقابلہ آرائی کا ماحول چلتا ہے. یہ ماحول نہیں چلتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی بنیاد کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا چناؤ کیا گیا ہے امت محمدیہ کی حیثیت سے، اس لیے کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے، فائدے کے لیے کام کرو. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ غیروں کا فائدہ کیسے ہوگا؟ اپنوں کے فائدے کے لیے فکر مند نہ ہو آدمی تو غیروں کے فائدے کے لیے کیا فکر کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان خبردار رہے وہ ظلم نہ کرے کسی پر. مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت میں کوئی چیز آسمان میں جانے کے لیے روڑا اور رکاوٹ نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر وہ کافر پر ظلم کرتا ہے، کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، نان مسلم بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ اگر بد دعا کرے گا مسلمان کے خلاف تو اس کی بد دعا قبول ہو جائے گی. آپ سوچئے، نان مسلم کے اوپر بھی ظلم نہیں کر سکتا مسلمان، اور مسلمان کے اوپر ظلم کر سکتا ہے. نان مسلم کی بد دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو مسلمان کی بد دعا ظالم کے خلاف، چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلم ہو، اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ تو حالات میں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے تفصیل سے سمجھنا، نقطہ کے طور پر ایک ایک نقطے اور ایک ایک پہلو کو سمجھنا ضروری ہے. جب ہم ان بنیادوں کو سمجھیں گے تو کوئی نعرہ، کوئی آواز اور اسی طرح کوئی مطلب کوئی احتجاج ہمیں جذباتی نہیں بنائے گا. مسلمانوں کے ہاں جذبات ہوتے ہیں، جذباتیت نہیں ہوتی. جذباتیت کا مطلب یہ کہ ایسا جوش جس کی بنیاد نہ ہو، اور ایسا جوش جس کو لوگوں نے الگ الگ نعروں اور عنوانوں سے ان کے اندر پیدا کر دیا گیا ہو، جو ان کے حق میں مفید نہ ہو. عام طور پر نوجوان ایسے ہی لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ایسی ہی تنظیموں سے جڑتا ہے، ایسی ہی آوازوں کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے سے جڑیں، اور جب بھی کوئی صورتحال اس کے سامنے آئے اور اس کی سمجھ میں نہ آتا ہو تو کیا کیا جائے، تو فوراً وہ کیا کرے؟ اپنے بڑوں سے جڑ جائے. بہت مشہور واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ بنایا تھا، ایک مجاہدوں کا دستہ بنایا تھا اور ایک محاذ پر بھیجا تھا. جو لشکر کا سپہ سالار تھا، اس دستے کا جو امیر لشکر تھے، ایک انصاری صحابی تھے. انہوں نے سوچا، انہوں نے دیکھا کہ ان کے ماتحتی میں جو سپاہی ہیں، انہیں ایسا لگا کہ ان کو آزمانا چاہیے. کیا محسوس کیا انہوں نے؟ یہ آزمانا چاہیے کہ میرے حکم پر یہ جو حکم ہوگا اس کو کر گزریں گے، کچھ بھی پرواہ نہیں کریں گے. اس کے لیے انہوں نے کہا انہیں آزمانا چاہیے. تو کہا کہ اپنے سپاہیوں سے کہا لکڑیاں جمع کرو. سب لوگوں نے لکڑیاں جمع کر لی، ایک ڈھیر لکڑیوں کا. اس کے بعد انہوں نے حکم دیا، کہا اس میں آگ لگا دو. آگ لگا دی گئی. اب وہ لکڑیوں کا ڈھیر آگ لگائی گئی تو پورا الاؤ جلنے لگا. تو انہوں نے کہا اس میں کود جاؤ. تو لوگوں نے ارادہ کیا کہ کود جائیں. امیر کا حکم ہے، لشکر کے امیر ہیں، اللہ کے نبی نے انہیں ہمارا سپہ سالار بنایا ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، دیکھیے کتنی سمجھداری اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دے دیتا ہے کسی کو. ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے آگ سے بچنے کے لیے تو ہم ایمان لائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس سلسلے میں دریافت کریں گے کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. مسئلہ دیکھے ٹل گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی بات آ گئی تو مسئلہ ٹل گیا.
جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آدمی کو کہنا چاہیے جو ہمارے سب سے بڑے ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے کمیونٹی کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر، کہیں بھی کسی عنوان سے، تو لوگ بالکل اندھ بھگتوں کی طرح لگ جاتے ہیں، ان کے پیچھے جڑ جاتے ہیں، بس ایک نیٹ ورک کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے ہاں کہ موجودہ حالات ہمارے فتنوں کے حالات ہیں۔ وہ دور جو خیر کا دور تھا، سب سے مقدس دور تھا، سب سے مقدس لوگ تھے، اس کے باوجود وہاں کبھی کبھی یہ صورتحال پیدا ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کرتے تھے ریفر کر دیتے تھے اپنے بڑے کو، اور جب بڑا کوئی حکم اور آرڈر اور گائیڈنس دے دیتا تھا تو سب لوگ مان جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کی موت ہو گئی، کیا صورتحال تھی، کیا صورتحال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ کوئی نہ بولے کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ دل کیا چاہتا تھا سب کا، سب کا دل یہی چاہتا تھا نا کہ آپ کی موت نہیں ہونی چاہیے۔ اس روئے زمین پر صحابہ کرام کے لیے آپ کی وفات سے بڑا کوئی حادثہ نہیں تھا۔ آپ کے حکم پر جان مال سب قربان، ان کا یہ طریقہ تھا، ان کا یہ مقدس وتیرہ تھا۔ آپ کی موت وہ کب سن سکتے تھے؟ وہ کھڑے ہو کر کے بولے کہ نہیں، کوئی بولے گا نہیں کہ آپ کی موت ہے، آپ کی موت نہیں ہوئی۔ لیکن دیکھیے حضرت ابوبکر جب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مبارک آپ کے حجرے میں گئے، آپ کے چہرے سے چادر اٹھا کر کے بوسہ دیا، آپ نے فرمایا کہ آپ کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد مسجد میں آپ آئے، آپ نے کہا عمر چپ ہو جاؤ، عمر چپ ہو جاؤ، لیکن وہ اپنی بات جاری کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ وقت ایسا ہے کہ چپ کرانے کے بجائے صحیح رہنمائی دینا چاہیے لوگوں کو۔ لوگ جذبات میں مغلوب ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں، لیکن جب انہوں نے بات کرنا شروع کیا تو دیکھیے وہ کتنے سمجھدار تھے۔ جب بڑا ان کا بات کرتا تو بڑے کی طرف جڑ جاتے، تب چھوٹا الگ جتھا نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے جب ہم میں کا ہمارا سب سے بڑا بات کرے تو ہمیں اس کی طرف آ جانا چاہیے۔ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات شروع کیے، سارا حلقہ حضرت عمر کے بجائے حضرت ابوبکر کے ساتھ آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ کہا جو محمد، آپ نے فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ آپ کی موت ہو گئی۔ اور قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب چلے گئے۔ تو جب جتنے رسول آئے سب چلے گئے تو آپ بھی انہی رسولوں میں سے ایک آخری رسول تھے، آپ بھی چلے گئے۔ دیکھیے بڑے کی ہدایت آ گئی، دلیل کے ساتھ ہدایت آ گئی، دل حق کے لیے کھلا تھا، فوراً قبول کر لیا، فوراً قبول کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ابھی ہمیں پتہ چلا کہ قرآن میں آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت سننے کے بعد میرے پیر میں ایسا لگتا تھا کہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ میری باڈی اٹھا سکے، سکت نہیں بچی یہ سننے کے بعد کہ ابھی تک میں کیا کہہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابو بکر نے آیت پڑھی اور ہمیں یاد آئی آیت۔ تو کیا ہوتا ہے، بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں جب سمجھ میں نہیں آتا، حالات میں ایسے ایسے موڑ آتے ہیں، ملک میں، وطن میں، علاقے میں، شہر میں مختلف پہلوؤں کے حالات پیدا ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ لیکن جب آپ اپنے بڑوں سے جڑیں گے اور اپنے اکابر سے جڑیں گے تو آپ کے مسئلوں کو بہت آسانی سے وہ اللہ کے فضل و توفیق اور اللہ کی بخشی ہوئی بصیرت اور علم سے وہ حل کر دیں گے مسئلہ۔
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت مختصر لفظوں میں، حالات جہاں نہ سمجھ میں آتے ہوں وہاں ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر لیں۔ جب بھی کوئی آواز اٹھی، جب بھی کوئی تنظیم اٹھی، دیکھیے اللہ کے فضل سے جماعت دوسروں کے مقابل میں، جماعت کے ہمارے نوجوان اور ہمارے لوگ دوسروں کے مقابل میں ہمیشہ محفوظ رہے۔ کب؟ جب وہ اپنے علماء سے جڑے رہے، اپنی مسجدوں سے جڑے رہے، اپنی مسجدوں کے ہدایتوں پر رہے، اپنی جماعت سے جڑے رہے۔ لیکن دیکھیے جو لوگ نہیں جڑے اور وہ کسی بھی آواز کے پیچھے بھاگے، تو کہیں جہاد کے نام پر، کہیں مسلمانوں کے مسائل کے نام پر، کہیں IS کے مطلب خلافت کے دعوے داری کے نام پر، اور بہت سے موجودہ وقت میں بھی بہت سارے عنوان اور ایشو کے نام پر کہیں نہ کہیں کچھ لوگ شکار ہو گئے۔ کام کیا ہے ان کا؟ کام کیا ہے ہمارے نوجوانوں کا سب کا؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے اور ہماری خیر بھلائی بہبود کی وہاں بات ہوتی ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے بڑے اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے، ہم سب کی نہیں، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کی رہنمائی میں، علماء کی رہنمائی میں، جماعت کی سرپرستی میں، مسجد سے جڑ کر کے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے اس وطن میں، اس پیارے وطن میں اسلامی پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اہل حدیثیت کی پہچان کے ساتھ۔ جو اہل حدیث اپنی اہل حدیثیت کی پہچان چھپائے تو یہ سمجھ لے کہ وہ حقیقت میں اہل حدیثیت کو سمجھنے والا نہیں ہے، وہ اہل حدیثیت کی قیمت نہیں سمجھتا اور اہل حدیثیت کے میسج کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ اگر اہل حدیثیت حق ہے اور یقیناً یہی حق ہے، سلفیت ہی حق ہے اور یہی یقیناً حق ہے، سلف کی راہ ہی نجات ہے اور ان کی راہ پر چلنے والے وہی ہیں طائفہ منصورہ، نجات پانے والا فرقہ۔ آپ بتائیے اگر اس میں بھی آدمی کچھ ایکسپرٹ لوگوں کے، کچھ ماہرین کے، کچھ اسپیکرز کے باتوں میں آ کر کے وہ یہ مسئلہ چھیڑ دے کہ ہمیں اہل حدیث کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ الگ الگ ناموں سے اپنی پہچان بنا کر کے دھڑلے سے کام کرتے ہو اور ہمیں اہل حدیث جیسا عظیم نام، شرف والا نام، اسلامی نام، کتاب و سنت کا نام ہمیں لینے میں اور ہمیں اس نام کے ساتھ زندہ رہنے میں، اپنی پہچان کے ساتھ زندہ رہنے میں ہمیں کچھ محسوس ہو، کچھ تردد لگے، کچھ نفع میں نقصان لگے تو افسوس ہی کی بات ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل الحدیث کے لیے شرف کی بات ہے، اہل الحدیث کے لیے اس سے بڑی کوئی شرف کی بات نہیں کہ ان کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ بتائیے لوگ اپنے اماموں کی نسبت سے، اپنے اماموں کے نام سے اپنی نسبت اور اپنی جماعتیں چلائیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنے نام کو ساتھ زندہ رکھنے میں ہمیں تردد، ہمیں حیا، ہمیں کہیں مفاد کو خطرہ نظر آئے۔ تو موجودہ حالات میں یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ ہم اسلامی پہچان کے ساتھ، اہل حدیثیت کی پہچان اور نام کے ساتھ زندہ رہیں، تاکہ ہم اپنے عقیدے، اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر کے تئیں بھی احساس کریں کہ جب ہم سچے دین کے حامل ہیں تو ہمیں اس کا پاسبان بھی رہنا چاہیے اور اس نام کے ساتھ ہمیں زندہ رہنے میں اللہ تعالیٰ کا فضل ماننا چاہیے، شرف ماننا چاہیے کہ لوگوں نے الگ الگ نسبتوں میں، جن نسبتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین میں، وہ اپنے ناموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے نام کی اتنی بڑی عظمت اور قیمت ہے اور ہمیں شرم محسوس ہے۔ ایسا نہیں ہے الحمدللہ عام طور پر، لیکن اگر کہیں بھی ایسا احساس ہو تو اس احساس سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اس وطن، اپنے پیارے وطن میں رب العالمین رواداری کو عام فرمائے۔ لوگ جو ایک دوسرے کے خلاف
کچھ دنیا کے مفادات کے لیے، کچھ چھوٹی اور اس ناپائیدار زندگی کے چھوٹے حقیر فائدوں کے لیے جو انسانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، مذاہب کے خلاف ایک دوسرے کے کام کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو، مسلمانوں میں ہو، نان مسلم میں ہو، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے سب کو۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحیح دین کو لوگوں تک پہنچائیں، علم کے ساتھ یا اخلاق کے ساتھ، کیریکٹر کے ساتھ۔ ہم اگر علم سے تبلیغ نہیں کر سکتے تو اپنے کیریکٹر سے، اپنے معاملات سے تبلیغ کریں، اسلام کی، سچے دین کی، اہل حدیثیت کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے رب العالمین۔ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر رہیں، ایمان پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسلام پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ رب العالمین یہ مجلس جنہوں نے منعقد کی ہے، اللہ تعالی ان کو اس مبارک کوشش پر، اور اس کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں، جن بھائیوں کی بھی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کی اس حاضری کو، اس اللہ کے گھر میں ہماری حاضری کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔